کیا ہم دوبارہ ٹو پارٹی سسٹم ہی کی طرف جا رہے ہیں جو کہا تھا پیپلز پارٹی نے؟ جیسے کیمپین کا اختتام ہوا ہے تو لگ رہا ہے کہ وی آر ان دیٹ ٹرانزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، یہ دیوانے کا خواب ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ، میں حیران ہوں. ایک طرف تو کہتی ہیں تحریک انصاف کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے، وہ عوام میں مقبول ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کامیابی کی نشانی ہے، تو پھر ان کے لوگوں سے ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں اگر ان کی اکثریت ہی نہیں ہے؟ تو پھر بھائی آپ گھر بیٹھے جیت گئے ہو. دیکھیں، انہوں نے فرمایا ظلم، انتقام، جبر کے راستے سے نکلو. وہ تو ان کے چچا شہباز شریف نے پی ڈی ایم نے شروع کیے تھے. مقدمات کب بننے شروع ہوئے تھے؟ ارشد شریف کب شہید ہوا تھا؟ کس کی حکومت تھی اس وقت؟ وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب تھے. تو گزارش یہ ہے کہ اس پارٹی کو آپ نے دیوار سے لگا دیا. 9 مئی کا واقعہ ہر پاکستانی کہتا نہیں ہونا چاہتا، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے حملہ نہیں کیا. بھائی ہسٹری کہتی ہے کہ نواز شریف نے آرمی چیف کو 12 اکتوبر 99 میں جہاز نہیں لینڈ کرنے دیا گیا آرمی چیف کے سپہ سالار کا. اور جو گجرانوالہ میں کیا گیا، وہ دنیا کا کوئی میڈیا ان تقریروں کو، محترم نواز شریف صاحب کی، مریم صاحب کی تقریروں کو اور نعروں کو لائیو نہیں دکھا سکتا، ریکارڈنگ نہیں دکھا سکتا. میں چیلنج دیتا ہوں. مطلب یہ کیا ہے کہ جب عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، عوام آپ کے ساتھ نہیں آ رہی، اگر وہ تم سمجھ رہی ہو کہ جیلوں میں بند ہے، غلط ہے، تو کیوں مقدمات اتنے درج کیے؟ نگران حکومت تو بی ٹیم ہے نا ان کی. انہیں کہیں چھوڑ دے جو بے گناہ، ہاں جنہوں نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے. کیا یہ حق نہیں ہے ایک امیدوار کا کہ اپنی مرضی سے کمپین چلائیں؟ کیا کسی عام شہری کا حق نہیں ہے اپنی مرضی سے کس کا دفتر کھولے یا ووٹ ڈالے یا بینر لگائے؟ دفاتر کھولنا ان کا حق ہے قانون میں. لاہور میں ایک دفتر پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کھولنے نہیں دیا جا رہا. یہاں تک کہ 3 بندے تو میں نے چھڑائے ہیں، وہ بیچارے کسی کے بینر لگا رہے تھے وہ دیہڑی پہ، اس کو اٹھا کے لے گئی پولیس. یار کیا کر رہے ہو؟ اس پہ میں رائے لوں گی، لیکن ایک آپ سے کوئی کوشچن. آپ نے مینشن کیا ارشد شریف کا، عمران ریاض کا بھی ذکر ہوا. کل انٹرویو ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا، فارمر پرائم منسٹر ہیں. آپ نے دیکھا ان کے آنسرز کو؟ لگا وہ کنفیوزڈ ہیں ارشد شریف اور عمران ریاض؟ میں نے کیا، کیونکہ اللہ جنت نصیب کرے ارشد شریف کا ایک ایک مقدمہ، ایک ایک تھریڈ میری فنگر ٹپس پہ ہے. جتنی دیر وہ کینیا رہے یا اس سے پہلے شہید ارشد شریف، میری ڈیلی بات ہوتی تھی. مجھے پتا ہے، خدا کا واسطہ یہ وزیر اعظم تھے. 16 مقدمات اس کے اوپر ہوئے، وہاں ہوئے بلوچستان میں جہاں نیٹ ہی نہیں چلتا. شہباز شریف کی حکومت تھی نا. چلے مجھے بتائیں، چیف ایگزیکٹو کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، تو شہباز شریف صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا؟ انہوں نے، ارشد شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، اس میں میرا بھی نام بھی تھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، اور چند صحافیوں کا بھی تھا. وہ خط ریکارڈ پہ پڑا، انہیں بھی لکھا، پرائم منسٹر کو بھی کہا. آخر میں وہ جو منی لانڈرنگ کا کیس کر رہے تھے، وہ جو ایف آئی اے کا کیا تھا قائد صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، وہ جو 16 ارب یا پتہ نہیں کتنے ارب کا، ہاں جی، وہ جو ڈاکٹر رضوان بعد میں بیچارے فوت بھی ہو گئے. تو بھائی وہ ساری سٹوریاں کس کے بارے میں کر رہے تھے؟ صرف اس کے آخری 6 مہینے کے پروگرام نکال لیں. So you're saying کہ شہباز شریف is responsible? Of course he is prime minister of Pakistan. وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہ ہی ہمیں جواب دے. بھٹی صاحب آج خود ہی شہباز شریف صاحب نے بتا دیا ہے، ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے ہیں. انہوں نے کہا ہم اس لیے probably he means کہ ہم اس لیے لاڈلے ہیں کہ ہم نے وہ ریڈ لائن کراس ہی نہیں کی. That was crossing a red line. اچھا، گزارش یہ ہے کہ ایک تو جتنی لائن ریڈ لائن مسلم لیگ شریف فیملی نے کراس کی ہے، کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا. میں نے عمران خان کے دور پہ تنقید کی، اس وقت کی کچھ اہم شخصیات پہ کی. اب میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. کسی آرمی چیف کا جہاز نہ اتارنا ریڈ لائن نہیں ہے؟ اپنے ملک میں نہ اترنے دینا، سپریم کورٹ پر جا کر حملہ کرنا، فزیکل گنڈے بھیج کے جوتے ڈنڈے مروانا، ڈو یو تھنک یہ ریڈ لائن نہیں ہے؟ گجرانوالہ میں جو نعرے لگائے ہیں، میں وہ زبان نہیں میری زیب دیتی کہ کس کس کو لٹکائیں گے الٹا. ججوں کے نام لے کے حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا نام چلوایا محترمہ مریم نواز نے سرگودا میں. آج کل بھی کہہ رہے تھے وہ بندہ جس نے مجھے سزا دی وہ چیف جسٹس بننے کا خواب دیکھ رہا تھا. وہ یار کیا کون سی ریڈ لائن؟ نون لیگ کو انہوں نے دغا، پیپلز پارٹی کو انہوں نے دغا دیا، مسلم لیگ
جنیجو نے کس کو دغا دیا پہلے سب سے زیادہ؟ جماعت اسلامی کو کس نے دغا دیا؟ کن کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا اور نہیں ٹوٹا؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آصف سعید کھوسا، ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، ان کے نام اور جاز اللہ سے لے کے دھمکیے دے رہے ہیں. یہ ریڈ لائن نہیں ہے چیف جسٹس کو کہنا ججوں کو کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکو. دوسری بات میں آخری تو آپ کا ٹائم قیمتی ہے. ان آزادوں کو آپ ماضی کے آزاد کرنے دینا کہ یہ جو آزاد اب لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ یافتہ ہیں. بلہ نشان زبردستی چھینا الیکشن کمیشن نے، چھینا، نوچا. اس کے بعد یہ آزاد نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہے حالت مجبوری. ایک ہوتا ہے کسی بندے کو کوئی ٹکٹ نہیں مل رہا، وہ آزاد لڑا ہے، اپنا فیملی اس کی سیٹ ہے. 266 آزاد ہے تو آزاد ہیں تو بھائی آپ ان کو الیکشن لڑنے دو. تو یہ صحیح کہ جو پنجاب کا الیکشن 2018 کا تھا جو جہانگیر ترین نے آزاد کو ٹارگٹ کیا، یہ وہ والے آزاد obviously نہیں ہیں. یہ دیز آل نہیں فریحہ صرف آپ مجھے بتا دیں ان میں سے کتنے آزاد نون لیگ کے تھے؟ یہ تو سارے طریقے انصاف کے آزاد جو کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے یا نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا. ان میں سے کتنے آزاد ٹکٹوں کو 2018 میں ایک بندے کا نام بتایا جسے نون لیگ نے ٹکٹ دیا اور وہ آزاد. ویسے مائی کوسچن ہے یہ اتنا ہر کوئی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ آئیں گے، ان کو امید ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیت جائیں گے؟ نہیں، میں عمران صاحب کی اس بات سے بھی، یہ بچے نہیں ہیں. آصف سعید کھوسا بچہ ہے، سلمان اکرم راجہ بچہ ہے، وہ جو شعیب شاہین بچہ ہے، اور باقی میجر طاہر بچے ہیں، ان کی مسز بچی ہے ریحانہ جس کے 2 بیٹے پولیس اٹھا کے لے گئی، اور وہ جو بڑھاپے میں عورت کھڑی ہے خواجہ حسن کا مقابلہ کر رہی ہے، جو 20 مہینے نہیں جھکے، جنہیں ہر قسم کا ظلم ہوا، اٹھا کے لاپتہ کیا گیا، انہیں بے لباس کیا گیا، ایسا وحشیانہ تشدد کیا گیا کہ تاریخ میں نہیں ملتا. بھٹی صاحب ایک تو ذکر ہوا پرانے زمانے کا جوڑ توڑ کی سیاست کا، یہ ہم بہتر ہوتے ہیں معاشرے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اور زیادہ ڈکلائن کی طرف ہی ہیں. دیکھیں آپ کے مذاکرات ہونے چاہیے لیکن خرید و فروخت میں فرق ہے. لوگ سمجھ نہیں رہے، ادھر لطیف کھوسا صاحب نہیں جیت رہے، عمران خان کا امیدوار جیت رہا ہے. شعیب شاہین نہیں جیتیں گے، عمران خان کا امیدوار جیتے گا. زرتاج گل نہیں. جو آزاد ہم کہتے رہے نا ماضی میں، ان کے اپنا ووٹ بینک کتنا ہوتا تھا کہ انہیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ان میں سے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے کے لڑے ہیں کتنے بندے ہیں جن کا اپنا ووٹ بینک ہے؟ تو لہذا انہیں آزاد نہ کرے. اب دیکھیں اس کا مطلب ہے نون لیگ کی بھی نظر ہے آزاد پہ، پیپلز پارٹی کی آزاد پہ. ان دونوں پارٹیوں کو بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے یہ اکیلے اتنی سیٹیں نہیں لے جا سکتے کہ حکومت بنا سکے. تو بہتر یہ ہے الیکشن ہی صاف کرا لو. بھٹی صاحب کیونکہ آپ بڑا کہتے رہے تھے، مجھے یاد ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کہ الیکشن آنے دیں یہ الگ الگ ہو جائیں گے. آئی ریممبر یو اسپیسیفکلی سیڈ دیٹ. لیکن لوگ اس کو بائی کرے ہیں؟ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں، اور میری اپنی اسیسمنٹ ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے زیادہ چانسز ہے حکومت بنائیں. یہ میرا خیال ہے، یقینی بات ہے. پی ڈی ایم 2 ہو سکتی ہے، پی ڈی ایم 2 ہی ہوگی، ایم کیو ایم بھی ہوگی، باب بھی آئے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئیں گے، اے این پی بھی آئے گی، یہ سب آئیں گے. رائٹ. مائنس پی ٹی آئی کیا جائے گا جو پچھلے 20 مہینے سے کوشش کی جا رہی ہے.